اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وَيَرْتَفِعُ إِذَا تَجَرَّدَ عَنِ النَّاسِبِ وَالْجَازِمِ نَحْوُ يَقُومُ زَيْدٌ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر۔ اسم کی بات ختم ہو گئی ہے، فعل کی بات شروع ہے۔ فعل تین قسم ہے، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ فعل ماضی کی بات آ گئی ہے، فعل مضارع کی بات تھوڑی لمبی ہے، وہ چل رہی ہے جی۔ تو فعل مضارع مورب ہے، فعل مضارع دو شرطوں کے ساتھ، نون تاکید سے بھی خالی ہو اور دو سیغے جمع مؤنث کے وہ بھی نہ ہو، 12 سیغے مورب ہے۔ خلاصہ یہ ہے، اس کا اعراب ہے رفع اور نصب اور جزم جی۔ آگے اس کی 4 قسمیں بنی ہیں باعتبار اعراب کے۔ جو 7 سیغے ہیں نون اعرابی والے، وہ خواہ کیسے بھی ہوں، ان کی ایک ہی حالت ہے، رفعی حالت اثبات نون، نصبی تے جزمی حالت حذف نون۔ باقی جو 5 سیغے ہیں وہ صحیح ہوں اور اعراب ہے، معطل واوی جائی ہوں اور اعراب ہے، معطل الفی ہوں تو 4 قسمیں بنی ہیں۔ توجہ جی، اب مسئلہ کہ مضارع مرفوع کب ہوتا ہے، منصوب کب ہوتا ہے، مجزوم کب ہوتا ہے، یہ کب آپ بتاتے ہیں کیا کہ جی؟ مضارع منصوب کب ہوتا ہے، مرفوع کب ہوتا ہے، اور منصوب کب ہوتا ہے، اور مجزوم کب ہوتا ہے۔ اے شاباش۔ مسئلہ جی، بسم اللہ، شکر۔ علامہ فرماتے ہیں مضارع مرفوع ہوتا ہے جب مضارع خالی ہو ناصب اور جازم سے۔ جب مضارع خالی ہو ناصب اور جازم سے۔ اندہ پچھلی کتاب میں نام پڑھے سی مضارع کا تجرد، تجرد بمعنی خلو، مضارع کا نواسب اور جوازم سے خالی ہونا، یہ اس کا عامل مانوی ہے جو اس کو رفع دیتا ہے۔ کیا کہ جی؟ علامہ نے فرماتے ہیں کہ مضارع مرفوع کب ہوتا ہے؟ مرفوع کب ہوتا ہے؟ جب مضارع خالی ہوتا ہے جازم سے، جب اس کا تجرد ہو، تجرد میں نہیں خلو، تو مضارع کا خلو عامل مانوی جو رفع دیتا ہے وہ کون ہے؟ خلو۔ ناصب اور جازم سے خالی ہونا یہ مضارع کو رفع دیتا ہے۔ جیسے یقوم زید، اب یقوم ناصب سے بھی خالی اور جازم سے بھی خالی ہے، تو خالی ہونا اس کو رفع دے رہا ہے، اس لیے کیا پڑھ یقوم زید، کیا یقوم زید۔ علامہ نے یقوم دی مثال دے کے دسے میں پتر اتنے صحیح کی نو آکھے دے جنہیں لام کلمہ ٹھیک ہوئے، وچوں شک ٹھیک نہ ہوئے، وچوں شک ٹھیک نہ ہوئے، یقوم وچوں ٹھیک نہیں ہے گا، صرف لام والے پاسے ہو کہ وچوں میں ٹھیک ہے، وچوں نہیں ٹھیک جی۔ ہاں جی، کر جی وچوں کی ہے نو آنکھوں ناجمہ فے خرابی کی صبح۔ اور مرفوع ہوتا ہے مضارع جب خالی ہو، مضارع ناصب اور جازم سے، جیسے یقوم زید جی، اور خود رو یعنی ان کل ناصب تے کل جازم۔ سنیں پس رافع فعل مضارع کا، واقع ہونا فعل مضارع کا ایسی جگہ میں جو صلاحیت رکھے، وہ اسم بھی آ سکتا ہے، جیسے یقوم زید جی، کیونکہ یقوم واقع ہے موقع الاسم، کیونکہ متکلم کلام کی ابتدا میں فی موضع الخیر آتے، اس کو اختیار ہوتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے ابتدا کرے اپنے کلام کی اسم کے ساتھ یا جب ابتدا کی کس کے ساتھ تو ہوگا وہ فعل واقع۔ ایک دلیل ہے، دوجی بھی دلیل ہوندی ہے جی کیوں مرفوع ہوتا ہے جی۔ اور مرفوع ہوتا ہے مضارع جب خالی ہو ناصب سے اور جازم سے، جیسے یقوم زید۔ اور مرفوع ہوتا ہے مضارع جب خالی ہو مضارع ناصب اور جازم سے، جیسے یقوم زید۔ وینتصب بأن ولن وإذن وكا وبأن مقدرة
بعد حتی ولامک ولام الجحود والفاء والواو واو. چلو جی، فعل مضارع منصوب ہوتا ہے عوامل لفظی کی وجہ سے. فعل مضارع منصوب ہوتا ہے عوامل لفظی کی وجہ سے. وہ کون ہے؟ ان، لن، اذن، کئے اور ان مقدرہ. ان 6 کے 1 تے 2 تے 3 تے 4 تے 5 تے 6. 6 حرفوں کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، وہ بھی نصب دیتا ہے. وہ بھی ہاں جی، کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ فعل مضارع منصوب ہوتا ہے عوامل لفظیہ کے وہ ساتھ. عوامل لفظیہ 4 ہیں. ان، لن، کئے، اذن. جو ان ہے نا، ان یہ ملفوظہ بھی ہوتا ہے اور اور مقدرہ بھی ہوتا ہے. مقدر کس کے بعد ہوتا ہے؟ مقدر ہوتا ہے حتی. سننا، حتی، لام کئے، لام جہود، فا، واو، او. جی یہ آئے فعل مضارع پر. یہ آئے فعل مضارع پر. ان کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. ہاں جی، کیا آکھیں جی؟ علامہ فرماتے ہیں کہ ان جو ہے یہ ملفوظہ بھی ہوتا ہے اور مقدرہ بھی ہوتا ہے. وہ مقدرہ جو ہے وہ حتی کے بعد ہوتا ہے، لام کہ کے بعد ہوتا ہے، لام جہود کے بعد ہوتا ہے، اور فا کے بعد ہوتا ہے، اور واو کے بعد ہوتا ہے، اور او کے بعد ہوتا ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ جو 6 حرف ہیں، یہ جو 6 حرف ہے، کیڑے کیڑے؟ حتی، لام کہ، لام جہد، فا، واو اور او. یہ فعل مضارع پر آئے تو فعل مضارع منصوب ہوگا ان مقدر کے ساتھ. ان کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو کیا کرتا نصب دیتا ہے. ہے؟ اے شاباش. اگو ایک دی تفصیل ہونی ہے، چنگا بڑا اس ٹائم لگنا ہے. اور منصوب ہوتا ہے مضارع، اور منصوب ہوتا ہے مضارع ان ان اور لن اور لن اور اذن اور اذن اور کئے کہ اور ان مقدرہ کے ساتھ، اور ان مقدرہ کے ساتھ جو مقدر ہوتا ہے. جو مقدر ہوتا ہے. بعد بعد حتیٰ کے حتی کے اور لام کہ کے اور لام کہ اور لام جہود کے اور لام جہود اور فا کے اور فا اور واو کے اور واو کے اور او کے. جی، اور منصوب ہوتا ہے مضارع ان کے ساتھ اور لن کے ساتھ اور اذن اور کہ اور ان مقدرہ کے ساتھ جو مقدر ہوتا ہے بعد حتی کے اور لام کہ کے اور لام جہود کے اور فا کے اور واو کے اور او کے. اور منصوب ہوتا ہے مضارع ان کے ساتھ اور لن کے ساتھ اور اذن کے ساتھ اور کہ کے ساتھ اور ان مقدرہ کے ساتھ. جو کہ مقدر ہوتا ہے. مقدر ہوتا ہے حتی کے بعد اور لام کہ کے بعد اور لام جہود کے بعد اور فا کے بعد اور واو کے بعد اور او کے بعد. وَيَكُنْ بَيْنَ السُّطُورِ بِبَعْدَ سِتَّةِ أَحْرُفٍ 6 حرفوں کے بعد. وہ کون ہیں؟ وہ حتی، لام کہ، الآخرہ. سنیں اے شاباش سے. تو بھئی ان یعنی درا حال ہے کہ وہ مقدر ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ان جو ہے وہ بھی فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. یہ لام جہود ہے نا، کون؟ لام جہود. یہ لام جہود لام جارا ہوتا ہے. کانا ہو کانا او نامیر تو کم شروع ہے. کانا پر آئے نفی، اس کو کہتے ہیں کانا منفی. ما زارابا ہے نا، ما زارابا، ان دے اتے ما دا نا ہے حرف نفی، زارابا دا نا ہے فعل منفی. او لا یضربو، لا کیے حرف نفی، لا یضرب فعل نفی، یضربو کلا یضرب فعل نفی، منفی. ان دی نفی کیتی گئی ہے منفی، فعل منفی، لن یضربا، لن ناسبہ کی حرف نفی، تے یضربا، فعل منفی، یضربا. فعل منفی، لم یضرب میں لم کا نام کیا حرف ہے؟ نفی ہے، تے یضرب کا نام. فعل منفی ہے. یہ تو پکاؤ نفی تو منفی ابھی تک نہیں پتہ لگا کیوں بھائی. چلو جی، اے شاباش. تو وہ فعل منفی ہو پہلے، کیا ہو؟ فعل منفی. کانا منفی، کانا منفی. جی اس کے بعد مضارع پر یہ لام زر لے آ جائے. مضارع پر یہ لام سے لے آ جائے، اس کو لام جہود کہتے ہیں. اس کو لام جہود ہے. اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، نصب دیتا ہے. او ما کان اللہ لیعذبہم کی
اور ما کان اللہ تو پڑھنا پورا او خبر او کانا منفی بھی پڑھنا نال وما کان اللہ لیعذبہم یہ لام جہود ہے یہ ہاں اگو وضاحت بھی ہوندی بسارے نے دھیان کری ذرا اچھا جی اور جنا کہ نا او کیا کہ او موشی دی گل سنو میں بے اتے یعنی او اے جیڑا بمانا الہ یا اللہ ہے ات نحمیر چ پکوایا سے لکھیا ہوندہ بمانا الہ ان یا سمجھے نا جی لیکن یہ او بمانا صرف الہ یا اللہ ہوتا ہے ان بعد میں مقدر ہوتا ہے صرف سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ پورا معنی دیتا ہے جی الہ یا اللہ جیسے لَأَلْزَمَنَّكَ تو تے یعنی حقی جی البتہ میں لازم پکڑے رکھوں گا تجھے الہ ان تو تے یعنی یہاں تک کہ دے دے تو مجھے میرا حق یا اللہ مگر یہ کہ دے دے تو میرا حق سنیں اے الہ ان تو تے یعنی یا اللہ ان تو تے یعنی اچھا جی سوال یہ میں نے 6 حرفوں تو بعد ان مقدر کیتے ہیں ان ایڈا قابو کر دیتے ہیں 6 تو بعد اے آپ کیوں نہیں نسب دے سکتے محض مقدر ہوتا ہے ان حروف کے بعد اس لیے کہ ان میں جو پہلے 3 ہیں حتی اریت لام کہ اریت لام جہود اری یہ جو پہلے 3 ہیں جی حتی لام جہود لام یہ جوار وڈ کے آئے نے یہ کی نے یہ حروف جارہ میں سے ہیں یہ حروف جارہ میں سے جارہ تے جار کندے دے ہوندے نے کہ فعلاں دے ہوندے نے یہ چونکہ سارے جارے ہیں یہ سارے جارے ہیں جی تو پس ممتنع ہے دخول ان کا کس پر اب مجبوری بنی ویکھن وچ فعل ہووے جے دروازہ کھولیے تے وچوں اسم نکل آوے اس لیے ما بعد ان مقدر ہوگا جو فعل کو مصدر کی تعویل میں کرے گا تو مصدر کی ہوندی تو لہٰذا یہ حقیقتاً اسم پر داخل ہوں گے یہ مجبوری ہے کہ ان مقدرہ وچ لے آنا ہے سنی جے نہیں تو لڑائی ہوگی انہیں دے آپس وچ تو اللہ بجالہ مصدرن بے تقدیر ان مصدریہ اور اخیرہ میری مراد کلا او واو فا بعد گل کریں گے کیڑا او یہ بمانا الہ جا رہا ہے لہٰذا اب یہ بھی جار والا حکم پکڑے گا جب بمانا جو الہ جا رہا ہے تو پھر او تو کس سے ہوندہ ہے اسمات آتا ہے تو پھر او بھی چونکہ تو مانے بچے اس واسطے مجبوری بن گئی اس تو بعد بھی آن ہوئے لو جی 4 تے حروف جارہ دی نظر ہو گئے پیچھے رہ گا کنے فا اور واو 2 رہ گئے تے پس پکڑے گا اور بمانا اچھا جے کر بمانا کی ہوئے اور اگر ہوگا بمانا اللہ تو پس ہوگا اللہ کے حکم میں لزوم میں مفرد میں کیونکہ اللہ جڑا تو مفرد تے ہوندہ ہے جملے تے وہ استثناء واسطے ہوندہ ہے اس مستثناء جملہ کدی بھی نہیں ہوئے مفرد ہوندہ ہی وہ بھی تعویل کر دینے اب ماں بعد مفرد بنانا ہے تو مفرد ہے یہ فعل ہے یہ تو پورا جملہ ہے مفرد کیسے بنے گا ان کی تعویل ان مقدرہ ہوگا مصدر کی تعویل ہوگی تب یہ مفرد بنے گا باقی رہ گئے چوتھا تے 5واں کیڑے فا اور واو کون فا اور واو تے او پیچھے نہ میر چ پڑھے دے تو نہ وچ پڑھے ایک کیڑی فا تے واو فعل مضارع تے آوے تن مقدرہ ہوندی ہے جنہ دا عطف پیچھے ہوئے 6 چیزاں ہوتے کیڑیاں 6 چیزاں امر نائے عرض تمنی استفہام تے دا سنے نا ان پر عطف ہو ان پر عطف پڑھے پیچھے کو نہیں وہ 6 چیزیں ہیں نا ان کے جواب میں جب فا اور واو کس پر آئے مضارع پر آئے تو اس کے بعد ان مقدر ہوتا وہ سن کس طرح وہ یہ ہے کہ یہ واو اور فا یا عطفے ہوتے ہیں واقع ہوتے ہیں بعد انشاء کے یعنی بعد کس کے امر کے یا بعد کے یا استفہام کے یا تمنی کے یا عرض کے یا نفی کے
بس سوال ہے کہ نفی جڑی ہے تو استفہام نہیں، نفی انشاء نہیں، نفی آندے نے نفی اگرچہ نہیں ہے لیکن یہ محمول ہے کس پر؟ تو نہ یہ انشاء ہے کہ کوئی نہیں، اور کیویں محمول کیتی ہے؟ باوجہ اس شے کے جو دونوں کے درمیان ہے، یعنی مناسبت ہے دلالت کرنے میں عدم میں، وہ دونوں میں ہے تو نفی ہے نا، نہیں ماریا انہیں نہ مار نہ تو، غلطی کوئی ہے، تو لہذا ہوگی نفی بھی کس میں؟ حکم میں۔ ادھر قانون واو فانی عاطفہ آئے پہنی مضارع ہوتے ما قبل انشاء تے ما بعد ہی خبر، ما قبل کی ہے تے ما بعد خبر ہے جی، سنا بھائی ما بعد خبر ہے تے ما قبل انشاء ہے، انشاء ہے جی، دھیان کر۔ اب خبر کا عطف انشاء پر ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے ٹھیک کرنا ہے، انہوں نے کرنا ہے، تو اور تحقیق ممتنع عطف خبر کا کس پر؟ انشاء پر۔ پس اب تعویل کی جائے گی انشاء کی اس کے ساتھ کہ مشتمل ہو کس پر؟ اسم پر۔ پہلے انشاء نو اسم دی تعویل کرنا ہے تاکہ مفرد بنے، ان دی انشاء مکے، اور بنایا جائے گا اس خبر کو مصدر باعث مارے ان، تاکہ اینو بھی ان مقدرہ کر کے تے مفرد بنانا ہے تاکہ ہو جائے عطف مفرد کا کس پر؟ جو کہ سمجھا جا رہا ہے بذالک الانشاء، اے مجبوری بنی کہ واو تے فا فعل مضارع تے آوے عطف ہوئے چھا چیزاں ہوتے، ایک خرابی لازم ہوندی کہ خبر دا عطف ہو گیا کس تے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا، وہ جوڑنے نہ جڑدا۔ اے جملہ کٹا جیب جائے تو اینو پانی پیا اور ابا گھر چلا گیا، کو تک نہیں بن دی جی، پہلے انشاء دے اگے کو جوڑ نہیں جڑتا جی، اس لیے اب دونوں کو مروڑ تروڑ کے اسم بنانا ہے جی، تو انشاء کی بھی انشاء کو بھی اسم کی تعویل میں کریں گے، اور ما بعد میں ان مقدر کر کے مضارع کو مصدر کی تعویل میں کریں گے تاکہ مفرد کا عطف ہو انشاء اور خبر والا رولا ہی مکے، اس لیے ان مقدرہ کرنا ہے، سمجھی گل؟ او ویخ خود رو ہوں مثالاں ویخ دس دینے بھی معنی انج کر کے کرنے نے جی۔ نمبر 1 مثلاً پس ہوگا معنی زورنی فاکرما کا کی، زورنی فاکرما نظر آ رہی جی، زورنی امر ہے جی، تک فا آئی پی ہے کندے ہوتے؟ فعل مضارع ہوتے، ایشا بس ان دا معنی دونوں مفرد بنانا ہی، ان دا معنی لے یکن من کا زیارتن فاکرام منی ایاکا، انج بنانا دونوں جی۔ نہ دی مثال لا تاکل السمک و تشرب اللبن، نہ کھا تو مچھلی اور پیے تو دودھ، انج کام نہ کٹھا نہ کریں، پہلے کی کریں؟ مچھی کھائیں تو مگروں دودھ پیویں انج نہ کریں، نہیں تو ڈب کھڑبا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ ڈب کھڑبا ہو جائے گا جی۔ ان دا معنی انج کرنا ہے لا یکن من کا اکل السمک لا تاکلو اکل السمک و شرب اللبن معہ، بڑے مفرد کہ نہیں بڑے؟ اور این بیتو کا فازورک، جی کتھے وے تیرا گھر میں تیری زیارت کرنی ہے، ان دا معنی لے یکن من کا تعریف و بیت کا فزیارت منی، مفرد بندے آ رہے ہیں، اچھا لیت لی مالن فانفقہ، کاش جی میرے لیے مال ہوتا تو میں اس کو خرچ کرتا، یعنی اتمنا حصول مال فانفاکم منی الا تنزلوا بنا فتصیب خیرا، دا معنی کی بنیا؟ الا یکون من کا نزول فاصابک خیر، فاصابو کا پس پہنچنا تجھ کو، فعل نہیں مصدر بنانی نے، ہو فتصیبہ دی مصدر کڈ فاصابو کا خیر منا، سمجھی ہو؟ اے سارے مفرد بنائے نے، انج عطف ٹھیک ہویا ورنہ عطف خراب ہو جاندے جی۔ اگے ٹورو جی
باقی وہ جو دیا آشے لگا تھلے گا ہو رہے وے اور لن ناسبہ ہوتے ان نصیب ہے جی ہے کہ کون لگا صرف وہی رولا ہے کہ بھی یہ اصل چ کی سی یہ اصل چ تے 50 واری تحقیق کر چکے ہو جی اگر ٹرو فان مثل اريد ان تحسن ہن ایک ایک دی وضاحت ان مصدریہ فان مثل اريد ان تحسن الي واعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان تصوموا خير لكم. چلو جی فا تفسیریہ یعنی ان کی مثال جی ان جیسا کہ اریدو ان تحسن الیہ تو تحسن کو نسب کون دے رہا ہے ان دے رہا ہے تے یہ مثال دیتی ہے تے نون عرابی ساکت ہویا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ تصومون سی تے اے ان دی وجہ تو نسب آئی تے مضارع دی نسب ہونا تاسی کے وجہ کیا ہوندی ہے حذف نون نال ہوندی تے نون حذف ہو گیا سمجھیو گل پس ان بس ان جیسے جیسے اريد ان تحسن الیہ اور جیسے ان تصوموا خیر لکم وان تصوموا جی من کرو پس ان جیسے اريد ان تحسن الیہ اور جیسے وان تصوموا خیر لکم بس ان جیسے اريد ان تحسن الیہ اور ان تصوموا خیر لکم. والتي تقع بعد العلم هي المخففة من المثقلة وليست هذه نحو علمت أن سيقوم وأن لا يقوم. توجہ جی ان نا ان ایک مصدریہ ہوتا ہے ایک ان مخفف من المثقلہ بھی ہوتا ہے جی انہاں دا فرق کیویں پتہ لگے دا آندے نے تسی جانو تہاڈا کم جانے نحو کس واسطے پڑھدے پئے ہو. اچھا جی وہ ان جو واقعہ ہو علم کے بعد جو ان واقعہ ہو علم کے بعد عالم یعلم ایک تے یقین کا معنی دینے والے جتنے فعل ہیں یقین کا معنی دینے والے جتنے فعل ہیں اور ایک تھلے بما اور وہ جو اس کے معنی میں تیقن تحقق انکشاف ظہور شہادت اور بھی یہ سارے میں یقین والا معنی ہے تو وہ ان جو واقعہ ہو ان فعلوں کے بعد جن میں یقین والا معنی ہے ان کے بعد ان آئے فعل مضارع پر یہ ان وہ نہیں ہوتا یہ وہ ہوتا ہے یہ ان ناسبہ مصدریہ نہیں ہوتا یہ ان مخففہ من المثقلہ ہوتا ہے یہ ان مخففہ من المثقلہ ہوتا ہے مثقلہ ہوتا ہے کیا کیا جی علامہ فرماتے ہیں کہ جو وہ ان جو باب علم کے بعد واقع باب علم کا مطلب ہے ان فعلوں کے بعد ہے پہلے وہ فعل ہو جن کا معنی یقین ہے پہلے وہ فعل ہو جن کا معنی یقین ہے اس کے بعد ہے ان یہ فعل اس کے بعد وہ فعل مضارع یہ جو ان ہے یہ ان ناسبہ نہیں ان ناسبہ نہیں ہے بلکہ ان مخففہ من المثقلہ ہے مطلب کہ اس تو بعد فعل مضارع نو نفع نصب دینی ہے نہیں دینی ہندا ان تعلق ہی نہیں رہا جی ان اپنی ضمیر ہے ماں بعد ان دی خبر بننی مرفوع محلن جملہ پورا پھر ایک باری آخ علامہ فرماتے ہیں کہ وہ ان جو باب علم کے بعد واقع ہوتا ہے باب علم کے نہیں یار ان فعلوں کے بعد جن کا یقین والا معنی تینوں یقین نہیں آ رہا میری گل تے علامہ فرماتے ہیں کہ وہ ان جو ان فعلوں کے بعد واقع ہوتا ہے جن کا معنی یقین والا ہے وہ ان جب فعل مضارع پر آئے وہ ان جو فعل مضارع پر آئے وہ ان جب فعل مضارع پر آئے جو ان کے بعد ہوتا ہے یہ ناسبہ نہیں ہے بلکہ یہ مخففہ من المثقلہ ہے جس کا اسم ضمیر ہوتی ہے مقدر ہوتی ہے مسئلہ نہ پڑھ چکے ہو پھر اگوں آ جاندے ہیں جی سنیو گل باقی وہ وضاحت آ جاندی ہے کہ یہ جو ان ہوتا ہے نا ان اس بابر دسن کے دوجی کتاب وچ بھی کہ یہ جو مخففہ ہوتا ہے اس کا قانون ہے کہ اس کے اور فعل مضارع کے درمیان سین صوفہ ہوتا ہے یا حرف نفی ہوتا ہے اس کے درمیان اور فعل مضارع کے درمیان سین صوفہ ہوتا ہے یا حرف نفی ہوتا ہے جڑا مصدریہ ہے نا یہ تو صحیح جفا پا کے نہ رکھتا ہے کسی شہر میں بڑھن نہیں دینا جی خبردار وچ کچھ ہے ہو رہا ہے جی ساڈے اسی مل ہے فعل مضارع جی جی اے ویکھو علم تو ان سیقومو کے سیقوما اے شاباش علم تو اللہ یقوما کے یقومو اللہ یقومو ہاں سنیں ہن اے مثال ہے
یار علم تو اللہ یقوم پڑھنا ہے کہ یقوم پڑھنا ہے؟ تو پٹک کر کے بندہ آتا جی ان مصدریہ ہے جی، اللہ یقوم پڑھنا ہے. اور وہ ان اور وہ ان جو واقعہ ہوتا ہے جو واقعہ ہوتا ہے بعد علم کے، بعد علم کے، مراد وہ فعل جو یقین کے معنی میں ہے. وہ ان کیا ہوتا ہے؟ وہ مخففہ من المثقلہ ہوتا ہے، وہ مخففہ من المثقلہ ہوتا ہے، اور نہیں ہوتا وہ ان یہ، اور نہیں ہوتا وہ ان یہ، یعنی ان مصدریہ ناسبہ وہ کہ جن دے پیچھے اسی لگے ہیں وہ اے نہیں ہوندا جی. سنیں جی گل، جیسے علم تو جیسے علم تو ان سیکون ان سیکون، وحینئذ یاجب فصلها عن الفعل بالسین وغیرہ. سنیں، اور علم تو علم تو اللہ یقوم، اللہ یقوم، شابہ جی. اور وہ ان جو واقع ہوتا ہے علم کے بعد وہ مخففہ من المثقلہ ہوتا ہے اور نہیں ہے یہ، جیسے علم تو ان سیقوم اور علم تو اللہ یقوم. اور وہ ان جو واقع ہوتا ہے علم کے بعد یہ مخففہ من المثقلہ ہوتا ہے اور نہیں ہوتا ہے یہ، جیسے علم تو ان سیقوم. یہ دا مطلب ہے بھی ان مصدریہ نہیں ہوتا جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے جی. والتی تقع بعد الظن ففیہا الوجہان، وہ ان جی جو زن والے فعلوں کے بعد واقع ہو، وہ فعل جن کا معنی زن، جن کا معنی زن، زن ہے، ان کے بعد ان آئے اور فعل مضارع پر آئے، اس میں دونوں وجہ جائز ہیں. ان مخففہ من المثقلہ بنائے تو فعل مرفوع ہوگا، اور اگر اس کو ان مصدریہ بنایا تو فعل منصوب ہوگا. ہاں جی، کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ وہ ان جو فعل زن کا معنی دیتے ہیں ان کے بعد اگر ان آئے فعل مضارع پر تو یہاں وجہان ہے. کی مطلب اس ان کو ان ناصبہ بنائے یہ بھی جائز ہے، اور ان مخففہ من المثقلہ بنائے یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے. وجہان. اور سمجھو گل، اور دیکھو تو حاشیت ہے، یعنی جائز ہے یہ کہ ہو ناصبہ، اور جائز ہے یہ کہ ہو مخففہ من مثلا اگر ناصبہ بنانا ہے تو وجہ سین نہیں لے ہونا. زنان تو این یقوما، زنان تو ان یقوم، اور زنان تو ان سایقوم، زنان تو وجہ فاصلہ لے ہونا ہے جی پھر واسطے. اچھا جی، کیوں جائز ہے؟ لے جواز وقوع کل واحد منہما بعد الظن، کیونکہ ظن کے بعد ان مخففہ من المثقلہ بھی آ جاتا ہے، ان مصدریہ بھی آ جاتا ہے، لہذا دونوں بنانے جائز ہیں جی. آگے جی، ولن مثل لن ابرح، بس ہیں پچھلا. اور وہ ان جو واقعہ ہوتا ہے ظن کے بعد، یعنی ان فعلوں کے بعد جن میں ظن والا معنی ہے، پس اس ان میں وجہان ہے، یعنی اس کو ناصبہ بنائے تب بھی ٹھیک ہے، مخففہ بنائے تب بھی ٹھیک ہے. اور وہ ان جو واقعہ ہوتا ہے زن کے بعد پس اس میں وجہان ہیں، اور وہ ان جو واقع ہوتا ہے زن کے بعد پس اس میں وجہان ہیں. وَلَن مِثْلُ لَن أَبْرَحَ وَمَعْنَاهَا وَمَعْنَاهَا نَفْيُ الْمُسْتَقْبَلِ، مستقبل بالے بالے بھی ٹھیک ہے، بل دونوں طرح پڑھے سے سیکھا یاد ہے نا. اچھا جی، نواسب میں سے پہلا آ گیا کون؟ نواسب میں سے ان آ گیا. لن ناسبہ، لن ناسبہ کی مثال ہے جیسے لن ابرح، لن ابرح، ابرح. معنی اس کا کیا ہے؟ لن ناسبہ کا معنی ہے مستقبل کی نفی، مستقبل کی نفی، تاکید ہوتی ہے کہ نہیں، اندے وچ اختلاف ہے، اندے وچ اختلاف ہے. نفی مستقبل کی ہوتی ہے، مطلب ہے کہ یہ مضارع کو حال سے نکال کر مستقبل کے ساتھ خاص کرتا ہے، مضارع منفی مستقبل بن جاتا ہے، مضارع منفی مستقبل بن جاتا ہے. باقی وہ نفی پکی ہوتی ہے کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے. ہاں جی، کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ نواسب فعل مضارع کے نواسب میں سے دوسرا ہے لن. یہ جب فعل مضارع پر داخل تو ہوتا نصب ہے تو دیتا ہے، اس کو نصب جیسے دیتا ہے. لن ابرح، جیسے لن ابرحا، اور مانوی عمل یہ کرتا ہے کہ اس کو منفی مستقبل بنا دیتا ہے، مضارع کو منفی مستقبل بنا دیتا ہے. لن تنالوا، لن تنالوا البر،
तनालून सी ना तो नस्ब दी ना अज़फ़े नून भला थी वे फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू ना नहीं वलन तफ़अलू नून अज़फ़ है ठीक है। बाकी इसका माना क्या है? माना देता है नफ़ी का नफी का और वो फ़ेल मुज़ारे मुस्तकबिल बन जाता है, हाल वाला माना नहीं होता, मुस्तकबिल में। पक्की है कि नहीं ये अलग बात है। और लन नस्बा लन नस्बा जैसे जैसे लन अब रोहा जैसे लन अब राहा और माना इसका मुस्तकबिल की नफ़ी है, ला नफ़युल हाल हाल की नफ़ी नहीं मुस्तकबिल दी नफ़ी करनी जी। और जेड़ा काम हुण तो बाद है ना उनके बारे च आखना भी ये काम नहीं होवेदा जी। और जैसे लन अब रहा और माना इसका मुस्तकबिल की नफी है। और जैसे लन अब रहा और माना इसका मुस्तकबिल की नफी है जी। व इज़न इज़ा लम यअतमिद मा बअदहा अला मा क़ब्लहा व कान अल फ़िअलु मुस्तकबिलन मिस्लु इज़न तदखुलल जन्नता व इज़ा वक़अत बअदल वावी वल फ़ाई फल वजहानी। सबर। तीसरा है नवासिब में से इज़न, तीसरा है नवासिब में से इज़न। इज़न। तो इज़न फ़ेल मुज़ारे पर आए, फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देता है। शर्त ये है कि इसका जो माँ बाद फ़ेल मुज़ारे है वो माँ कबल का मामूल ना बने, वो इसके मा क़ब्ल का मामूल ना बने और वो फ़ेल मुज़ारे हाल ना हो बल्कि मुस्तकबिल हो। ये दो शर्तें पाई जाएं तो इज़न फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देता है, वैसे नहीं देते, वैसे फिर दो शर्तें हैं इज़न फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देता है। तो किस तरह? इज़न फ़ेल मुज़ारे पर है तो क्या करता है? नस्ब देता है किसको? फ़ेल मुज़ारे को। लेकिन शर्त ये है कि फ़ेल मुज़ारे ना अन का मा बाद यानी कौन फ़ेल मुज़ारे वो इत्माद ना पकड़े किस पर? इज़न के मा कबल पर। और मा बाद जो फ़ेल है वो क्या हो? फ़ेल मुस्तकबिल हो। मुस्तकबिल हो जी। तब वो क्या करेगा? हाँ बिशाबा जी। अलामा फरमाते हैं कि फ़ेल मुज़ारे के नवासिब में से तीसरा है इज़न। इज़न फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देता है लेकिन दो शर्तों के साथ। पहली शर्त यह है कि जब फ़ेल मुज़ारे का माँ बाद जो फ़ेल इज़न के बाद जो फ़ेल मुज़ारे है इसका इत्माद उसके माँ कबल पर ना हो और वो इज़न के बाद जो फ़ेल है ये फ़ेल मुस्तकबिल हो। सुनी बात और आशिया वेख पहले मिसाल पढ़ ला मैं जैसे इज़न तदखुलल जन्नता इज़न तदखुलल जन्नत। असल सवाल दा जवाब है ना बई किसी आखे ना असलम तो उसने जवाब आख्या इज़न तदखुलल जन्नता इस वक्त तो तू दाखिल होगा जन्नत में। जब तू इस्लाम ले आए ना तब तू क्या होगा? जन्नत में दाखिल। जन्नत में दाखिल हो जाएगा जी। और बे खुदरो इज़न महज नस्ब देता है फ़ेल मुज़ारे को कौन? इज़न दो शर्तों के साथ। एक उन दो शर्तों का ये कि ना हो माँ बाद इज़न का इत्माद पकड़ने वाला किस पर? के माँ कबल पर। इत्माद का क्या मतलब है? यानी ना हो माँ बाद इज़न का मामूल इज़न के माँ कबल का, ये मतलब इत्माद का। किसका? माँ बाद इसके माँ कबल का मामूल ना हो। अगर उसका मामूल होगा तो ये अमल नहीं करेगा। वगरना अगर ये भी अमल करे और माँ बाद फ़ेल मुज़ारे माँ कबल का भी मामूल और उसका भी मामूल हो तो लाज़म आएगा तवारुद आमिलैन का एक मामूल पर। किज़न भी अमल कर रहा है और वो माँ कबल का भी मामूल है तो दो का मामूल होना लाज़म आएगा। और वो कौन है दोनों? वो इज़न है और इज़न का
دوسری شرط یہ کہ ہو فعل مستقبل، کیا ہو؟ وہ فعل مستقبل، فعل مستقبل باوجہ ہونے اس ان کے ما بعد کے جواب اور جزا۔ اس کا جو ما بعد ہوتا ہے نا، ما قبل سوال کا جواب ہوتا ہے یا اس کا صلہ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے جواب اور صلہ ما قبل کے بعد ہوگا نا، تو ما بعد تو مستقبل ہوتا ہے، اور یہ دونوں نہیں ممکن مگر کس میں؟ استقبال میں۔ جیسے تیرا قول اس شخص کے لیے جس نے کہا کیا، اسلم تو نے جواب دیا اذن تدخل الجنت۔ سنے، پس اگر مفقود ہو جائے شرطین میں سے کوئی ایک تو پھر یہ عمل نہیں کرے گا، پھر یہ عمل نہیں کرے گا۔ جیسے آنا اذن احسن الیک، آنا اذن احسن الیک، یہاں آنا مبتدا ہے، احسن الیک تیری اس کی خبر ہے، اب یہ ما قبل کا معمول بن رہا ہے، اس لیے اس کو مرفوع پڑھیں گے منصوب، نظر آ رہی؟ اور تیرا قول اس شخص کے لیے جس نے تجھے بات کی تو نے اس وقت کا فعل حال بولیا، اذن اظنو کا کاذبن، جس لوگ بول رہے ہیں نا تو نہ کہ میں تینوں اس وقت جھوٹا گمان کر رہا ہوں، یہ ہن مستقبل دی گل نہیں، جس لئے گل کر رہے ہیں اس وقت گل ہے، لہذا تو ہنے کوڑا ہے۔ اب یہاں بھی اذن اظنہ نہیں، اذن اظنو کا، اس لیے کہ وہ حال والا معنی ہے، یا دونوں کی نفی ہو جائے، یا دونوں کی نفی ہو جائے، فعل مستقبل بھی نہ ہو اور اعتماد بھی پکڑے، کہ وہ بندہ جو تجھ سے باتیں کر رہا ہے تو کہے آنا اذن اظنو کا کاذبن، اے آنا دی وجہ تو اظنو نے اعتماد پکڑیا ما قبل تے دوجا انہوں ہن کہہ رہا کہ میں تینوں ہن جھوٹا گمان کر رہا ہوں، نہ استقبال ہے تے نہ یہ اعتماد کو خالی ہے، ما قبل تے عمل ما قبل کا معمول بھی ہے اور معنی حال والا استقبال والا معنی بھی نہیں ہے، اس لیے اب نصب نہیں ہوگی، لہذا واجب الرفع، لہذا اگے چل اور صبر کر بے، اور اذن جب نہ اعتماد، یعنی اذن بھی فعل مضارع کو نصب دیتا ہے جب نہ اعتماد پکڑے، جب نہ اعتماد پکڑے، کون؟ ما بعد اذن کا، اذن کے ما قبل پر ایک شرط اور ہو فعل مستقبل، جیسے اذن تدخل الجنت، اور کسی آکھا سلام تو تے دوویں گلاں نے نہ تا ما قبل تے اعتماد ہے اور دوسرا گل بھی مستقبل دی بھی اسلام پہلوں دخول جنت بعد چے جی۔ اور اذن جب نہ اعتماد پکڑے اذن کا ما بعد اذن کے ما قبل پر اور ہو فعل مستقبل، جیسے اذن تدخل الجنت، چلو اور کریں جی۔ اذن جب نہ اعتماد پکڑے ما بعد اذن کا ما قبل اذن پر تو ہوگا فعل مضارع مستقبل، ہاں ہوگا نہیں اور ہوگا نہیں، یہ دوجی شرط اور ہو فعل، اور ہو فعل کیڑا فعل؟ فعل مضارع مستقبل، جیسے اذن تدخل الجنت، وَإِذَا پڑھنا ہونا وَإِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ الْوَاوِ وَالْفَاءِ فَالْوَجْهَانِ، اینج پڑھنا تو آپ کو سٹاپ تو پار ٹپ گیا تھا۔ اچھا جی، اذن جس فعل مضارع پہ آیا ہوا ہے نا جی، اذن فعل مضارع پہ آیا ہوا ہے، اذن کے اوپر واو عاطفہ آ جائے یا فا عاطفہ آ جائے، اذن کے اوپر واو عطفہ آ جائے یا فا عطفہ آ جائے، ظاہر ہے اب اس واو یا فا کا ما بعد معطوف ہوگا ما قبل پر کہ نہیں ہوگا، تو معطوف لے کے معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، اور تابع ہوتا ہے، اور بلا ہوئے عطف توابع دے وچ ہے کونی عطف عرف، معطوف لے کے تابع ہوتا ہے، جب اذن پر واو عاطفہ یا فا عاطفہ آ جائے تب وجہان جائز ہیں، اب وجہان جیسے کہ نصب دیں تب بھی ٹھیک ہے، نصب نہ دیں تب بھی ٹھیک ہے، کیا کیا جی؟
علامہ فرماتے ہیں کہ جب اذن پر واو عطفہ یا فا عطفہ آ جائے تو اب یہ مسئلے جی سارے انہاں دے نتنا وچ کون جی آئے مسئلے جی اب وجہان جائز ہے، نصب دے تب بھی ٹھیک ہے، رفع دے تب بھی ٹھیک ہے۔ پھر آخ علامہ فرماتے ہیں کہ جب اذن پر واو عطفہ یا فا عطفہ آ جائے تو اب وجہان جائز ہے، نصب دے تب بھی ٹھیک ہے، رفع دے تب بھی ٹھیک ہے۔ یعنی معنی ہوگا لیکن عمل نہیں کرے گا۔ او اشیاء دیکھ، اچھا منع کر، اور جب واقعہ ہو اذن اور جب واقعہ ہو اذن بعد واو کے اور فا کے بس وجہان ہیں۔ جب واقعہ ہو اذن بعد واو کے اور فا کے پس وجہان ہے۔ آشیہ دیکھ، یعنی واقعہ ہو اذن بعد فا کے، جیسے تیرا قول دراں حال ہے کہ جواب دینے والا ہے تو اس بندے کو جس نے کہا آنا آتی کا، میں آؤں گا تیرے پاس، تے تو ان دی گل تے عطف پا کے آکھیا فاذن اکرمو کا بھی ٹھیک ہی تے اذن اکرما کا بھی ٹھیک ہی۔ سنے یا واقعہ ہو اذن بعد کس کے؟ واو کے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ، تو رفیع حالت ہے۔ وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ ایمی قرآن پاک ہے خِلَافَكَ، تو جائز ہے رفع با وجہ اعتماد پکڑنے اذن کے ما بعد کے اذن کے، ما قبل پر، چونکہ یہ معطوف ہے وہ معطوف علیہ ہے، اور جائز ہے نصب، کیا ہے جائز ہے نصب۔ نصب کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ فعل مع الفاعل جب کہ ہوتا ہے کیا مفید مستقلاً یا مستقبلاً، مفید مستقلاً بھی ٹھیک جے، بغیر نظر کرنے کے کدھر حرف عطف کی طرف۔ تو گویا کہ ماں بعد نے ماں قبل پر اعتماد نہیں پکڑا ہوا، اس لیے عاملہ بنائیں تو نصب بھی جائز ہے، اور اگر نصب نہ دیں بلکہ رفع پڑھیں تو یہ بھی اگے ٹورن وقت وَقَعَ مِثْلُ أَسْلَمْتُ كَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ بمانا وَمَعْنَاهَا السَّبَبِيَّةُ۔ ان لن اذن تین آگے کہ جو ہے نا اس کی مثال دیتے ہیں کہ کہ بھی جب فعل مضارع پر آئے تو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، جیسے اسلم تو کہ ادخل الجنت، کیا کیا جی علامہ فرماتے ہیں نواسم میں سے نواسب میں سے چوتھا ہے کہ بھی جب فعل مضارع پر آئے تو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، جیسے اسلمت کہ ادخل الجنت۔ معنی ہے کہ کا سببیت، کہ کا معنی ہے سببیت، کہ کا معنی سببیت ہے۔ بین استور ویخ، یعنی کہ کا ما قبل سبب بنتا ہے کہ کے ما بعد کے لیے، کہ کا ما قبل سبب بنتا ہے کہ ما بعد کے لیے، اس لیے اس کو کہ سببیہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا ما بعد کیا بنتا ہے؟ اس کا ما قبل سبب بنتا ہے ما بعد کے لیے۔ اسلام لانا سبب ہے، دخول جنت مسبب ہے، دخول جنت آشیہ ویخ، یعنی ہوتا ہے ما قبل کہ کا سبب واسطے، ما بعد کے لیے، کیونکہ اسلام سبب ہے کس کا، دخول جنت کا، اور کہ ناسبہ ہے کس کے لیے، مضارع کے لیے، کوفیین کے نزدیک، اور یہی اختیار ہے کن کا، مصنف کا۔ اور نہیں ہے یہ حرف جر، جی کون، کہ اور نصب بادہا، بس مگی گل کوفی آندے نے خود آپ نصب دیندا ہے، یہ حرف جارہ نہیں ہے گا، کون کہ آپ نصب دیندا ہے، تے مصنف نے مذہب اختیار کیتا ہی ایس مسئلے وچ کوفیاں دا، اور ون نصب بادہا بیزمار ان کما ہوا مذہب البصریین، او آندے نے ایک کہ آپ نصب نہیں دیندا، اس تو بعد ان مقدر ہے او نصب دے رہے، سنیں ہی کیوں؟ آندے نے وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر لام جارہ داخل ہو جاتا ہے، اس کے اوپر لام جارہ داخل ہو جاتا ہے، اور جیسے کہ لا یکون علی المؤمنین، لے کہلا نہیں قرآن پاک ہے، لے کہلا کی لے کہلا،
اس لیے وہ کہتے ہیں اس کے بعد ان مقدر ہے. لیکن اس مسئلے میں کوفیاں دا مذہب چلتا ہے ناب دی کتاب ہے کہ بھی ان خود ناسب ہے, ان خود ناسب ہے جی. اور کہ جیسے اسلم تو جیسے اسلام کہ ادخل الجنت اور معنی اس کا مانا اس سببیت ہے جی. اور کہ جیسے اسلم تو کہ ادخل الجنت اور مانا اس کا سببیت ہے. اور کہ جیسے اسلم تو کہ ادخل الجنت اور معنی اس کا سببیت ہے. معنی اس کا سببیت ہے. لو شرع بسم اللہ اور مرفوع دیکھ لے اور مرفوع ہوتا ہے مضارع. کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے مضارع. اور تھلے والم لکھے جان اس بات کو کہ نحات بعد اتفاق کرنے ان کے رفع پر جی. جب فعل مضارع ناصب جازم سے خالی ہو تو اتفاق ایک ہوتا تو مرفوع ہے, ہوتا مرفوع ہے. رفع دیندہ کون ہے؟ جی. اختلاف کیا ہے ناویوں نے. کوفی کہتے ہیں کہ عامل اس میں کون ہے؟ اس کا خالی ہونا یہ اس کا عامل ہے. جیسا کہ مبتدا خبر میں جی. ان کا عامل لفظیہ سے خالی ہونا, اور یہی متبادر ہے مصنف رحمہ اللہ کی عبارت سے. اور بصری کہتے ہیں عامل اس مضارع میں رفع کا واقع ہونا فعل مضارع کا اسم مرفوع کی جگہ, اسم منصوب کی جگہ, اسم مجرور کی جگہ. جیسے زید یضرب اے ضارب, رأیت رجلا یضرب اے ضاربا, مررت برجل یضرب اے ضاربن. بضارب. باقی خصوصیت رفع کی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اسم کے اعراب میں اسبق ہے اور اقوائے اس کا, لہذا عطا کیا گیا مضارع کو قائم مقام اس کے. واپس چلو جی. اور مرفوع ہوتا ہے مضارع جب خالی ہوتا ہے فعل مضارع کس سے؟ عامل سے. جازم سے. عامل سے, ایسا عامل جو ناصب ہے اور جازم ہے. جیسے زید, جیسے یقوم زید. اشارہ اس بات کی طرف کہ مضارع کا عامل رفع کے وقت کون ہوتا ہے اور وہ اس کا خالی ہونا کس سے. لہذا مضارع مرفوع ہوگا لفظاً جیسے ہوا یقوم, یا مرفوع ہوگا تقدیراً جیسے یغزو یرمی یسعی. جی ہن راب پڑھیا پہلو جی. اور مضارع منصوب ہوتا ہے, یعنی فعل مضارع منصوب ہوتا ہے 4 حرفوں کے سبب سے. ان مصدریہ کے سبب سے جیسے اريد ان تحسن الي. لن ناسبہ کے سبب سے جیسے, انا لن اضربك. اور اذن کے سبب سے جیسے, لن يغفر الله لك. اور کہ کے سبب سے جیسے. اسلمت کہ ادخل الجنت. جب ہوں یہ حروف 4 ملفوظات آپ نصب دین دینے. اور فعل مضارع منصوب ہوتا ہے بھی ان کے ساتھ جب کہ ہو ان مقدرہ, جب کہ ہو ان مقدرہ. اور کتنے ہوتا ہے جی, اور مقدر کیا جاتا ہے ان 6 حرفوں کے بعد. کس کے بعد؟ 6 حرفوں کے بعد. اور وہ 6 حرف حتی ہے ایک نمبر 1. جیسے اسلم تو ادخل الجنت. اور لام کہ ہے, کیا ہے؟ تانبے کہ ہے. لام کہ ہے. اور آشے نمبر 3 تے لکھا جی اختلاف کیا ہے زن کے بارے میں. سیب وے نے تو کہا کہ پورا ایویں جڑنا فیکٹری جو بن کے تیار ہو گیا ہے. بعض آخر نہیں یہ اصل سی از ان کی تے فخففت وچوں الف کٹ دیتا کی بن گیا اذن. از ان اذن. اور لام کہ کے بعد بیان مقدر ہوتا ہے. بسم اللہ یعنی لام کہ دا مطلب کہ یعنی لام وہ لام جو ہوتی ہے بمعنی کہ اور فائدہ دیتی ہے سببیت کا. اس وقت لام کہ کیوں تو کہ تو جن پڑھے نا سبب کے لیے ہوتا ہے, تو لام کہ جو سبب کا معنی دیتا ہے. جیسے قام زید لیذهب, زید اٹھا تاکہ چلا جائے. بے اٹھنا سبب ہے تو جانا مسبب ہے.
اور لام جہود کے بعد ایک کیڑا ہوتا ہے، یہ وہ لام ہے جو جارا ہوتا ہے، زائدہ ہوتا ہے، کانا منفی کی خبر میں کے بعد آتا ہے، کانا منفی کی خبر پر آتا ہے کیونکہ مضارع خبر بننی، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا ما کان اللہ لیعذبہم، پس ضروری ہے اس لام کے لیے ہونا منفی سابق، سنیں جیسے ما کنت لاخلف الوعدہ، یہ بھی کہا نہیں ہے وہ پورا باب، میں نہیں ہوں میں کہ خلاف کروں میں وعدے کا، ولا تکن لتنقض العہد، یہ بھی کہا نہیں ہوں تو نفی آئی پی ہوں، یہ سارے مثالہ نہیں سنے ہی، اور اسی لیے نام رکھا گیا لام جہود، لام کا اس لام کا نام رکھا ہے لام قاعدہ کی لام جہود، باوجہ لازم ہونے اس لام کے جہود کو، یعنی منفی تو بعد ہونا لازم ہے، تاں دا نام لام جہود ہے جی، اور بعد فا کے بعد جیسے زرنی فاکرمک، اور بعد واؤ کے جیسے لا تأکل السمک وتشرب اللبن، اور بعد او کے وہ او جو بمانا الان ہے یا الان، جیسے لألزمنک او توتے یعنی حقی اے الہ، الان تو یعنی حقی او اللہ جڑا مانا کرو نہ امیر دو میں پڑھے سا جی جی، اچھا جی توجہ کرے جی جی، ایتھے ان دے مقدر کرنے دی ضرورت کیوں پیش آئی؟ محض مقدر کیا گیا ان مصدریہ ان حروف کے بعد، ان حروف کے بعد، اس لیے کہ حتی اور لام کے اور لام جہود یہ تینوں حروف جارہ ہیں، یہ تینوں حروف جارہ ہے، من یمتنے و ممتنے ہے دخول ان کا کس پر، پس ضروری ہے ان کے تقدیر سے، ان مصدریہ کی تقدیر سے، تاکہ وہ بتاویل مصدر ہو کر اسم بن جائیں، اور او بمانا حرف جر ہے، حرف سمجھے نا جی، اور او جو ہے وہ بمانا حرف جارہ ہو گیا، یعنی بمانا الہ ہے، الہ ہے جی، سنیوں گل وہ تین تے آ گئے نا، چوتھا کون ہے؟ او، جس کے بعد ان مقدر ہے، یہ بمانا الہ ہوا تو الہ کیا ہے؟ الہ حرف جر ہے، تو پس لے لے گا او حکم الہ جارہ کا، تو ماں بعد ان مقدر ہونا چاہیے، سمجھی گل؟ اے شاباش جی، تو اللہ بھی ہے تو استعمال کر دیتا، اور فا اور واو عطف کے لیے یہ واقعہ ہوتے ہیں دونوں کس کے بعد؟ اور سارے پڑھے نے حاشیے تھے 6 چیزوں کے بعد، تو پھر جب انشاء عطف کے لیے، یہ تو عطف کے لیے آتے ہیں اور آتے ہیں انشاء کے بعد ہے، تو اب عطف جملہ خبریہ کا انشائیہ پر جائز نہیں ہے، پس ضروری ہے یہ کہ بنایا جائے مضارع کو ان کی تقدیر کے ساتھ کس میں؟ مفرد کے حکم میں، اور بنایا جائے انشاء کو بھی مفرد کے حکم میں، پس ہو جائے گا یہ عطف مفرد کے قبیلے سے، مفرد پر، ایسا بس انہوں سارے معنی ہوتے پڑھے سن، اور ہوگا مانا زرنی فاقربک کا کیا لے یکن من کا، تن فیکون اکرام منی ایاک، ہو گئے نا دو میں، اور ہوگا مانا لا تاکل السمک وتشرب اللبن، یعنی لا یکن من کا کل السماک وشرب اللبن، شرب اللبن، اب شرب لبن معطوف اکلے سمک معطوف علیہ، دو میں کی نے مفرد نے، تے پچھلا ویکھ لا کیڑا کہ زیارتن اے مفرد ہے، تے اکرام منی، اے بھی مفرد ہے، ہاں فیکون وہ لے یکن تے فیکون، پھر شروع ہوئے ہیں مصنف رحمہ اللہ ہر ایک کی تفسیر کرنے میں، ہر ایک کی تفسیر کرنے میں، نواسب سے، تو فرمایا پس ان ناسبہ فعل مضارع کے لیے جیسا کہ اریدو، ان تحسن الیہ، یہ مثال ہے مضارع کی نصب کی فتح ملفوظہ کے ساتھ، اور جیسے قولو تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وان تصوموا خیر لکم، یہ مثال ہے فعل مضارع کے نصب کی حذف نون کے ساتھ، مسئلہ جی
जान इस बात को कि कलमा अन اس کے لیے 3 احوال ہیں، اس کے لیے 3 احوال ہیں۔ نمبر 1 یا یہ کہ ان واقعہ ہوگا ان افعال کے بعد جو فائدہ دیتے ہیں علم اور یقین کے معنی کا، تو یہ ان ناسبہ نہیں ہوگا مضارع کو، بلکہ یہ کیا ہوگا؟ مخففہ ہوگا ان مشددہ سے، انا مشددہ سے، ان سے نہیں، انا مشددہ سے، بلو میں۔ اور یا ان واقعہ ہوگا ان افعال کے بعد جو بمعنی، پس یہ ان اعتماد رکھتا ہے یہ کہ، اور اعتماد رکھتا ہے یہ کہ ہو، لہٰذا اس میں دونوں وجہ جائز ہیں، رفع بھی جائز ہے، نصب بھی۔ یا یہ کہ ان واقعہ ہوگا ان دونوں کے غیر کے بعد، کہ نہ وہ یقین والا معنی دیتے ہیں فعل تے نہ، تو پس یہ ان ناسبہ ہے قطعاً، کی معنی یعنی پکی مگی گل۔ فقالا تو پس فرمایا، اے تمہید سی، ہن متن فرمایا والتی، وہ ان جو واقعہ ہوتا ہے بعد علم یعنی علم کا سیغہ اور اس کے مشتقات، عالم یعلم، اور وہ فعل جو علم کے معنی میں ہے، وہ الفاظ جو دلالت کرتے ہیں یقین پر تحقق اور تیقن اور کشف اور شہادت اور ظہور، یقین کی دلالت کرتے ہیں کہ کوئی نہیں۔ تو یہ جو ان ہے یہ مخففہ من وہ جو کہ حروف مشبہ بال فعل جملے اسمیے میں تحقیق کا فائدہ دینے کے لیے، کس کے لیے؟ جملے اسمیے میں تحقیق کا فائدہ دیں، پس داخل ہوگا بعد تخفیف کے تشدید کے ازالے کے ساتھ، داخل ہوگا کن پر؟ افعال پر۔ پہلے تو ہو نہیں سی سکتا۔ اچھا جی، اور نہیں ہوگا یہ، یعنی یہ جو واقعہ بعد کس کے، اور ان فعلوں کے جو علم کے، یہ نہیں ہوگا، یہ ناسبہ جو ہے کس کے لیے؟ حتیٰ کہ نصب دے فعل کو، بلکہ ہوگا فعل مضارع جیسا کہ تھا، انہیں رفع نہیں دینا، وہ جی میں پہلو سی، لیکن واجب ہے اس وقت یہ کہ استعمال کیا جائے مضارع کس کے ساتھ؟ جیسے علم تو ان، پس سایقوم و مرفوع لفظاً، اس لیے کہ ان جو داخل ہے اس پر وہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا علم ان سیکون منکم مرضی، تو یہ درمیان میں سین کے ساتھ استعمال ہوگا، او بے صوفہ، یا کس کے ساتھ؟ او شعری والم فعلم المرء ينفعه ان سوف یاتی کل ما قدرا، جان اس بات کو کہ شخص کو علم نفع دیتا ہے، یقیناً ان قریب آئے گی ہر وہ جو مقدر کی گئی ہے، اور جو کچھ مقدر چندہ آویدہ۔ اچھا، یا فاصلہ کیا جائے کس کے ساتھ؟ اور 3 شیاں آ گیا، سین صوفہ حرف نفی، جیسے علم تو اللہ یقوم برفع یقوم، اس لیے کہ ان یہ نہیں ہے بلکہ یہ وجہ، اس لیے کہ ان مصدریہ جو ہے۔ اچھا جی، اے عالمہ تو بعد آوے تے کیوں نہیں بن سکتا ان مصدریہ؟ ان مصدریہ کیوں نہیں بن سکتا؟ کس تو بعد آوے؟ اور یقین والے فعلوں تو بعد۔ وجہ اس لیے کہ ان مصدریہ فائدہ دیتا ہے رجا اور طمع کا، ان دے وچ امید ہوندی ہے، پکی گل نہیں ہوندی، اور الفاظ علم اور اس کے امثال وہ تو دلالت کرتے ہیں، تحقق اور یقین پر۔ پس نہیں واقعہ ہوگا بعد ان کے کون؟ ان
باوجہ تنافی کے شک اور یقین کے درمیان چونکہ انہاں تو بعد یقین ہونا ہے تے اے شک واسطے ہوندا ہے مطلب اے تما واسطے جی بلکہ مناسب معنی یقین کے کیڑا لفظ ہے انا مسقلہ جو کہ فائدہ دیتا ہے کس کا اور ثبوت اے وجہ ہے کہ بھی ان کے بعد اس فعل کے بعد ان آتا ہے یہ مخففہ ہوتا ہے ان مصدریہ نہیں ہوتا چونکہ یہ ہوتا ہے طمع کے لیے امید کے لیے اور ماں بعد فعل ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعد یقین والا معنی ہو جائے اور متفرع ہے اس پر یہ بات کہ علم تو سنیا جی علم تو اگر استعمال کیا جائے بمعنی زن تو پھر صحیح ہے وقوع مصدریے کا بعد اس کے اگر علم تو بمعنی زن ہو جائے تو پھر زن آگے آ رہا دونوں طرح جائز ہے اب اس ان کے بعد نصب آ سکتی ہے مثلاً علم تو ان یخرج زید نصب کے ساتھ جب کہ ہو علم تو بمعنی اے ان جب مثلاً اوکھیا کر دینے دیکھو پیچھے فعل ہوئے عالمہ دا اگے نصب ہوئے تو اتھے جواب کیے کہ یہ علم تو اپنے معنی میں نہیں بلکہ اسے لوڑ پہ نہیں بھول جانا ہے اور محض واجب ہے ان مخففہ من المثقلہ کیوں یہ کہ ہو مضارع مصدر ان الفاظ کے ساتھ جی آکھے نا ان مخففہ من المثقلہ جو ہے نا واجب ہے کہ مضارع شروع کیا ہو ان تین الفاظ کے ساتھ کیڑے تین سین صوفت لا نافیہ تاکہ نہ ملتبس ہو جائے یا ان کے سن کے ساتھ کیونکہ ان ناسبہ جو ہے نہیں فاصلہ ہوتا اس کے درمیان اور فعل مضارع کے درمیان کسی چیزی کے ساتھ من حاضل الحروف ہے جی سنی جی گل فرق نکلا ہے کہ اگر پیچھے فعل ہوئے کیڑا علم تو بغیر تے پھر اے ان آوے نا فعل تے بعد یا سین ہونا ہے یا صوفہ ہونا ہے یا لا نافیہ یا نفی ہونا ہے تے پتہ لگ جائے گا بھی اے مخففہ ہے تے انا مصدریہ نہیں ہے جی واللاتی اور وہ یعنی کلمہ ان جو واقع ہوتا ہے بعد کس کے اور وہ جو زن کے معنی میں جیسے حسبان گمان کرنا اور علم جو مستعمل ہے زن کے معنی میں تین ہو گئے نا ہن دسیا جی تو اس میں ففیہ اس ان میں کیا ہیں فعل کی نصب بھی جائز ہے بائیں طور کے ان کیا ہوگا اور رفع بھی جائز ہے بائیں طور کے ہوگا زنان تو ان یقوم بھی ٹھیک ہے تے زنان تو ان یقوم بھی ٹھیک ہے تے زنان تو انج نہیں یہ غلط ہو گیا کم زنان تو ان یقوم تے زنان تو ان سا یقوم کیونکہ جب مرفوع پڑھنا ہے تو پھر فاصلہ لے آنا ہے سنیں یہ دوویں نہیں کم ٹھیل دینے کلا کلا جے زنان تو ان یقوم زنان تو ان سا یقوم او کے پھر فاصلہ لے آنا ہے اچھا جی محض یہ دوویں کیوں جائز ہو گئی آتے محض جائز ہے اس میں وجہان اس لیے کہ باعتبار دلالت کرنے اس کے غلبہ وقوع پر کون زن وہ زن جو ہو گیا غلبہ تو مناسب بیان مخففہ جو دلالت کرتا ہے کس پر لہذا فعل مرفوع ہوگا اور باعتبار عدم یقین کے یقین تو کونی زن ہے تو مناسب ہے کس کے جو دلالت کرتا ہے کس پر توقع پر تو لہذا فعل اور ہر ایک کلو ما اور ہر وہ کے واقع ہو ان بعد اس کے کہ وہ بمانا جیسے اور تمام وہ افعال کے وہ نہیں ہے بمانا علم اور زن اوتھے سجن کلے ناسبہ ہی ہوندے نے سنے ہی کہ بھئی ہر وہ فعل کہ واقعہ ہر وہ فعل کہ واقعہ ہو ان بعد ان کے یعنی اس تو پہلے فعل نے لیکن ان بعد مضارع تھے وہ پہلے فعل دا معنی کی ہے مثلا رجاؤ تو طمع تو خشی تو ہم تو ان ساریاں دا ان تو بعد ان آوے تک او ان مصدریہ ہے یا وہ افعال جن کا معنی علم والا اور زن والا ہے کون سارے افعال ان کے بعد اگر ان آئے گا تو کیا ہوگا یقین کے پھر یقین والے معنی والے جو فعل ان کے بعد ان آئے تو وہ ان مخفف ہے فاصلہ ہوگا سین کا صوفہ کا اور لا نافیہ کا
اور اگر زن کے بعد آئے اور زن کے بعد اس میں دونوں وجہ جائے اگر رفع پڑھنا ہے تو پھر فاصلہ ہونا چاہیے، اگر نصب ہے تو فاصلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو فعل ہے نا جن میں زن اور یقین والا معنی نہیں، شک والا معنی ہے یا اور معنی ہے، جی کیونکہ شک یہ تو دل دا فعل ہے نا، یہ جوارے دے فعل نے باقی سارے، ان کے بعد اگر آنا ہے تو وہ خام خواہ کیا ہوتا ہے؟ مصدریہ بس۔ اچھا جی، کلمہ لن ناصبہ یہ بھی نصب دیتا ہے کس کو؟ فعل مضارع کو، فعل مضارع کو، جیسے قول اللہ تبارک و تعالی کا لن ابرح الارض، لن اے سورہ یوسف وچ او وڈے بھائی آکھیا سی کہ اگے اسا ایک واری ابا جی نو پریشان کیتا سی بھئی یوسف علیہ السلام نو اسا خوہ سٹیا سی، سنی جے گل، تے اے جڑا ہے نا ہن اے چھوٹے بھائی نے تے اے چونکہ نعوذ باللہ او چوری متھے لگ گئی ایویں ہی، تے اے جڑا نا میں تے نہیں جے جانا تسی باقی چلے جاؤ 9 تے ابا جی نو دسو بھی تواڈے بیٹے چوری کیتی ہے، این یسرک فقط سارا کا خلہ من قبل، نویں ٹھوک دیتی، اگر انہیں چوری کیتی تے نے بھرا بھی ایک باری چوری کیتی سی، کرما والے گل تے گل ٹھوکی ہے جڑے 10 سن جی ہے جی، سورہ یوسف پڑھو بندہ حیران ہو جاندا جی، بس یوسف علیہ السلام کیڑی چوری کیتی سی، آکھن لگے بھی اگر انہیں چوری کیتی ہے نا تے آدھے یوسف علیہ السلام دے سامنے پے نا تے دے بھرا نے بھی پہلے، کڈا صبر نبی ہے یوسف علیہ السلام سن کے عزیز مصر نے ساری گل پہ برداشت کر دینے جی، ہیں جی، تے پھر آخر دے جن راز کھل گیا نا تے بڑے ڈرے ہن کی بنے گا، تے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، تم پر۔ معنی اس کا یعنی معنی لن ناصبہ کا کیا ہے؟ نفی موقتاً کی باب گلا کی ذرا سمجھا جی، نفی موقت، پس معنی لن اضربا کا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن، ہرگز نہ خواہم زد کہ میں کبھی بھی نہیں ماروں گا، میں کبھی نہیں ماروں گا، برخلاف لا کے جیسے لا اضرب اس کا معنی ہے نفی مطلقاً کہ میں نہیں ماروں گا، پکی گل نہیں ہے گی جی، یعنی نہ خواہم زد، اور یہ فرق ہے لا میں اور لن ناصبہ میں، سنی گل بے لا مطلقاً نفی کے لیے آتا اور لن مستقبل کی نفی کے لیے، مستقبل تو ہے ہی ہے لیکن پکی نفی کے لیے، یہ بیان کر رہے ہیں پیچھے تک ہی پڑھے سی جی، پکی نفی، ہاں، اور محض نصب دیتا ہے فعل منصوب ہوتا ہے فعل مضارع لن ناصبہ کے ساتھ، اس لیے ایک اصل اس کا کیا ہے؟ لا ان ہے، بے ترکیب لا مع ان ناصبہ، پس حذف کیا گیا الف کو، سمجھے نا، اور کس کو؟ اور حمزہ کو، تو کیا بن گیا لن ناصبہ، اس لیے یہ نصب دے رہا ہے، یہ بعض کی تحقیق ہے، وگرنہ بعض نے کہا کہ پورا لفظ اسی طرح ہے جی یہ۔ اچھا جی توجہ، اور کلمہ اذن، کون؟ کلمہ اذن نصب دیتا ہے کس کو؟ فعل مضارع کو، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ 2 شرطوں کے ساتھ، او اغفل المصنف شرطاً ثالثاً، وہ یہ ہے کہ نہ فاصلہ ہو اس کے درمیان، اس کے معمول کے درمیان، قسم کے غیر کے علاوہ فاصلہ بھی نہ ہو، تیسری شرط بھی ہے گی تا نصب دیندہ جی ان، نہ اذن دیا 3 شرطاں نے، وچ فاصلہ بھی سوائے قسم دے، قسم ہوئے تو کوئی عرض نہیں، تو سوا اور کو فاصلہ بھی نہ ہوئے تا عمل کرتا ہے۔ ایک ان 2 کی جب نہ اعتماد پکڑے ما بعد اذن کا کس پر؟ اذن کے ما قبل پر، یعنی نہ ہو ما بعد اذن کا کی خبر یا جزا، یہ کہ نہ ہو ما بعد اذن کا ما قبل کی تمامیت سے، چاکے پہندے پہنے تینوں کس سے؟ ما قبل کی تمامیت سے، وہ تمامیت ہی ہن تصویر بیان کرنی گوا بائی طور کے نہ ہو ما بعد اذن کا کیڑی شے؟ خبر ان کے ما اذن کے ما قبل کی، یا ما بعد نہ ہو جزا اذن کے ما قبل کی، یا نہ ہو ما بعد فعل مضارع اذن کا جواب کس کے لیے؟ بلکہ ہو جملہ مستقلہ غیر متعلقہ ترکیب میں ما قبل کے ساتھ، ہن نصب دینی انہیں، ہن انہیں نصب دینی ہے جی۔
वसानी है माँ, और दूसरी शर्त उन दोनों की, दूसरी जब के हो फेल मुजारे मुस्तकबिल, मुस्तकबिल जब के फेल मुजारे मुस्तकबिल यानी मुस्तामल हो किस में, इस्तेमाल के माना में, और ना हो मुहतमिल किसका, हाल का। जैसे तेरा कौल लिमन काला, जिसने कहा असलम तो तूने कहा इज़न तदखुलल जन्नत, तो तदखुलो नहीं तदखुलल जन्नत, गलतियाँ ठीक करो। इज़न इस मिसाल में दाखिल है किस पर, फेल मुजारे पर, और नहीं है माँ बाद उसका, और वो कौन है, लफ्ज़ तदखुल है। ये मामूल नहीं है उसके माँ कबल का, और फेल मुजारे सरी है किस में, तो लिहाजा नसब। वाजिब है। और जब मफकूद हो जाए कोई एक दो शर्तों से, जैसे आना इज़न उकरेमा उकरेमो का, उसके लिए कि जिसने क्या कहा, आना आती का, आना आती का, जिसने कहा ना आना आती का, तो जवाब किया कि आना इज़न, उकरीमू का, क्योंकि उकरेमो का यहाँ खबर बन रहा है माँ कबल की, किसकी, आना की, और नहीं है जुमला मुस्तकिल्ला। और तेरा कौल उसके लिए जिसने तुझे बात की, तो तू आखे इज़न अजुन्नो का काज़िबन, या फेल मुजारे बमाना हाल है, इसलिए अमल नहीं कर रहा, या दोनों शर्तें मफकूद हो जाएं, जैसे तेरा कौल उसके लिए जो तुझसे बातें करे, तू कहे आना इज़न अजुन्नो का काज़िबन, अब ये अजुन्नो का खबर भी है आना की, और उधर ये हाल का माना है, लिहाजा रफ़ा वाजिब है। अच्छा जी, माज शर्त की गई हैं ये दो शर्तें इज़न के अमल के लिए, इसलिए क्यों दो शर्तां दी लोड़ पैगी, इसलिए कि इज़न ज़ईफ़ुल अमल है, इज़न ज़ईफ़ुल अमल है। ज़ईफ़ुल अमल क्यों है, इस दलील के साथ कि सही है दुखूल इज़न का उस पर जो फेल ना हो, जैसे इन्ना का इज़न ला सादिकुन, इन्ना का, इज़न ला सादिकुन, हालांकि अवामिल का तो कानून है जिसके साथ है उसके साथ रहते, आगे पीछे नहीं जाते, दूजा महल ये दूजे महल चला गया जी, कुकड़ी गुआंढी घर आंडा दे आइए, इन्ना का इज़न ला सादिकुन, ला सादिकुन, इसलिए ज़ईफ़ है, बस नहीं अमल करेगा मगर जब हो माँ बाद इसका खालिस इसके लिए, किसके लिए, इसके लिए, किसके लिए, इज़न ना के ताबे हो इसके, माक़बल के लिए, और ये कि हो मुजारे खालिस किसके लिए, ताकि पक्की हो जाए मुशाबत इस इज़ान की किसके साथ, हाँ इस्तकबाल वाले माने में, होने ने जाके लैन तो चढ़ नहीं, इसलिए कि इज़ान माज अमल करता है किस वजह से, इज़ान के किसके साथ, अन के साथ, तो लिहाजा जब मुशाबत फौत हो जाएगी तो, अमल भी हो जाएगा। और जब वाक़या हो इज़ान बाद किसके, जैसे कौल अल्लाह तबारक व तआला का वइज़ा ला यलबसूना खिलाफक इल्ला कलीला, और बाद किसके, जैसे फ़ैज़न उकरेमो का जवाब देते हुए उसको जिसने कहा आना आती का, तो यहाँ फल वजहान है, यानी रफ़ा और नसब हो जाए, और दोनों जायज़ हैं। रफ़ा क्यों जायज़ है, बहरहाल रफ़ा पस बवजह इत्माद पकड़ने इसके माँ बाद के, माँ बाद के माँ कबल पर अतफ के ज़रिए जुमला साबका पर इत्माद हो गया, और बहरहाल नसब कौन, बहरहाल नसब, पस बवजह ना इत्माद होने किसके, इज़न के माँ, इज़न के माँ बाद के माँ कबल पर, इसलिए कि फ़ेल महल फ़ाइल होता है मुफीद मुस्तकिलन, बग़ैर नज़र करने के अतफ की तरफ, लिहाजा गोया कि वो इत्माद नहीं पकड़ रहा, तो लिहाजा वो नसब देगा, और कलमा कै कौन, नसब देता है किसको, जैसे असलम तो कहे, और माना इसका किसका, कै का सबबियत है, यानी होता है माँ कबल कै का केड़ी शय, कै के माँ बाद का, जैसे इस्लाम सबब है किसका, दुखूल जन्नत का, किसका, दुखूल जन्नत का। बिस्मिल्लाह, एक मिनट वो एक गल से बन क्यों इत्थे लिखिया जी
کہ اس وقت درمیان میں سین بھی آ سکتا ہے، صوفہ بھی آ سکتا ہے، قد بھی، حرف نفی، لم، لا، لن، ناسبہ کوئی بھی آ جائے، سمجھے؟ یہ درمیان میں فاصلہ ہوگا اس وقت. وہ پیچھے پڑا سی